ایک بیٹی جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی، قرآن نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا خوشخبری، یعنی ایک اچھی خبر، خوشخبر، اچھی خبر، یعنی بیٹی کی ولادت جو ہے قرآن کے نزدیک ایک اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے، کہ جب بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی تو والد جو ہے اس کا سر جو ہے وہ جھک جاتا، شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور اب وہ سمجھتا تھا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا میں، یعنی معاشرے میں باہر نہیں نکلتا تھا، منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوگی کسی اور انسان کے ساتھ، یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ ہم بیٹی کو پالیں اور اس کو بڑی کریں، اس کے بعد ہم کسی کے حوالے کریں، یہ ننگ و عار سمجھتے تھے۔ ایسے دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو مسیحا بن کر آئے، اور بالخصوص عورت کے لیے، ان بچیوں کے لیے کہ جن کو زندہ درگور کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب دختر عطا فرمایا تو آپ نے ان کے ساتھ جو برتاؤ اور سلوک کیا، جب دیکھا اس زمانے کے لوگوں نے، تو اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، وہ اپنے زمانے جاہلیت کے ان مظالم کو یاد کر کے روتے تھے کہ آج رسالت مآب اپنی دختر کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔